سلام سامعین، پیش خدمت ہے ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پر حمید فریدی سیریز کی یہ ناول کا ریڈ اینڈ ریویو مونچھ مونڈنے والی پارٹ 6۔ جیسکا ایک ایسی عورت تھی جس کے کارناموں سے واقعی میں عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ نسلاً تو وہ اینگلو انڈین ہے اور کافی تعلیم یافتہ اور کئی زبانوں کی ماہر بھی، فریدی حمید کو بتا رہا تھا۔ خصوصاً اردو تو ایسے بولتی تھی جیسے وہ اس کی مادری زبان ہو۔ اس کے خلاف ابھی تک کوئی بھی کسی بھی قسم کے ثبوت نہیں ملے تھے۔ پولیس 3 برسوں سے اس کی گرفتاری کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے اوپر دھوکہ دھڑی اور بلیک میلنگ کے الزامات تھے۔ فریدی کافی عرصے سے اس کے چکر میں تھا، لیکن اس نے کبھی دل لگا کے کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اس نے ملک کے بڑے بڑے دولت مندوں کو بلیک میل کر کے ان سے کافی رقمیں اینٹھی تھیں۔ دوسری صبح بیدار ہوتے ہی فریدی نے یہ خبر سنائی کہ کیڈی باٹم روڈ کے چوراہے پہ کھڑی ہوئی مل گئی تھی۔ حمید خوش ہو گیا تھا۔ اور سنو ذرا اسے تو دیکھو۔ فریدی نے کاغذ ایک چھوٹا سا ٹکڑا حمید کی طرف بڑھایا جس کے اوپر لکھا تھا، فریدی صاحب آپ بہت بڑے آدمی ہیں، لہٰذا چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپ کی دخل اندازی کسی طرح نہیں برداشت کی جا سکتی۔ پچھلی رات دھوکہ کھا جانے کا شکریہ، اور میں عرصے تک اس بات پہ فخر کروں گی کہ مجھے آپ کی کیڈی پر سفر کرنے کا موقع ملا۔ خط کے ساتھ 10 روپے کا ایک نوٹ چھوڑے جا رہی ہوں تاکہ آپ کو مجھ پر غصہ نہ آئے۔ بہرحال کیڈی کے جائز استعمال کے سلسلے میں یہ حقیر معاوضہ قبول فرمائیے۔ اگر میں خوش قسمتی سے سرجن حمید کو پہچانتی تو آپ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ خیر بہت بہت شکریہ۔ شاید آپ کے فرشتے بھی نہ جان سکیں کہ میں کون ہوں اور کیا کر رہی ہوں۔ بہرحال بہت سی دعائیں اور لاتعداد پیار قبول فرمائیے۔ او لاتعداد پیار قبول فرمائیے، حمید اپنا دائنا گال رگڑتا ہوا بولا تھا۔ پھر بہکنے لگے تم؟ فریدی اسے گھور رہا تھا۔ اوہ لا حول ولا قوت، خیر یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ وہ آپ پر جان دینے لگی ہے، بکو مت۔ اوہ تو کیا آپ بھی؟ خدا میری مغفرت کرے، چوٹ پر ہی ہاتھ رسید کروں گا میں، فریدی جھنجلا کے بولا تھا۔ سیدھا ہو گیا میں، حمید نے سنجیدگی سے کہا اور پائپ میں تمباکو بھرنے لگا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ کیمرہ ہاتھ سے نکل گیا۔ کیوں، اس سے کیا ہوتا؟ کیا وہ تصویر نہیں؟ تصویر کی تو خیر کوئی اہمیت نہیں تھی کیونکہ تم دونوں میک اپ میں تھے۔ دراصل بات یہ ہے کہ بناوٹ کے اعتبار سے وہ کیمرہ میرے لیے نیا تھا، تو پھر ارے بھائی کچھ بھی نہیں، یہ بدحواسی۔ اوہ حمید ہنس پڑا تھا۔ غالباً یہ ان لاتعداد پیاروں کا اثر ہے، مگر دعائیں بھی تو لکھی ہیں ظالم نے۔ بعض اوقات محبوباؤں میں بڑی ممتا ہوتی ہے، جی ہاں، جسے صرف تم ہی محسوس کر سکتے ہو، فریدی مسکرا کے بولا تھا۔ بہرحال ناشتہ ختم کر کے وہ اسی عمارت کی طرف آ گئے جہاں کل حمید شہادت کے درجے پہ فائز ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ عمارت تو سنسان پڑی تھی، لیکن تبھی حمید کو پھر ایسا لگا جیسے کل رات ہوا تھا۔ ایک فائر اور چیخ۔ ارے بھائی یہ کیا تھا؟ کچھ نہیں ہے، یہ صوفے کا یہ دیکھ رہے ہو، یہ میں نے اس کو دیکھا تھا، فریدی نے بتایا کہ وہاں پہ ایک میکنزم ایسا ہے کہ اگر بٹن دبائیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ اس نے پھر بٹن دبایا اور پھر سے فائر اور اس کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ حمید معنی خیز انداز میں فریدی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں یہ ایک چھوٹی سی مشین ہے، فریدی اس کی نظروں میں سوال پڑھ کے جواب دیتے ہوئے بولا تھا۔ مشین ہے، چھوٹی سی مشین ہے جسے میں اپنے عجائبات میں رکھنا پسند کروں گا۔ چلو آؤ باقی جگہ دیکھتے ہیں۔ باقی کمروں کو دروازہ کھول کھول کے وہ دیکھ رہے تھے۔ دونوں ایک کمرے سے نکل کے جب سامنے والی راہداری میں جا رہے تھے تو اچانک ہی فریدی کی تحیر زدہ آواز سنی۔ حمید پلٹ کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ فریدی ایک کمرے کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ حمید بھی فریدی کے طرف آ چلا اور پھر کمرے کے اندر دیکھتے ہی اس کے اندر جھرجھری سی آ گئی تھی۔ جیسکا کا وہ ساتھی جو ہوٹل میں اس کے ساتھ تھا، اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ کسی نے اس کے پیٹ میں چھری مار کے آنتیں تک باہر نکالنی تھی۔ فریدی خاموشی سے لاش پہ جھکا تھا۔ اسے یہاں تو قتل نہیں کیا گیا ہے، لاش کہیں باہر سے لائی گئی ہے، کیونکہ اس بات کا خیال بھی رکھا گیا ہے کہ خون کی ایک بوند بھی کہیں بھی نہ ٹپکے۔ اور چونکہ رات بھر یہاں پہرا رہا تھا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پھر لاش یہاں کس طرح سے آئی ہے۔ حمید تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، کیوں، کیا آپ ابھی جیسکا کی ذہانت کے قصے نہیں پڑھ رہے تھے، قصیدے نہیں سنا رہے تھے؟ جیسکا
یہ اس کی حرکت تو معلوم نہیں ہوتی. کیوں؟ ظاہر ہے لاش کو یہاں لانے میں کافی دشواریاں پیش آئی ہوں گی. بہرحال یہ کسی نہ کسی طرح یہاں تو لائی گئی ہے. اگر وہ جیسیکا ہوتی تو یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جاتی. کم از کم اب وہ اپنی حیرت انگیز مشین تو لے ہی گئی ہوتی جو میں نے ابھی تمہیں دکھایا تھا. یہ جیسیکا نہیں ہو سکتی. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسے خطرات مول لے گی. فریدی تھوڑی دیر تک خاموش رہا تھا. ذرا پہرے داروں کے انچارج کو بلا لاؤ. تھوڑی دیر کے بعد وہ انچارج سے گفتگو کر رہا تھا. فریدی نے اسے اطمینان دلایا تھا کیونکہ وہ بہت بھوچکا رہ گیا تھا کہ تم پریشان نہ ہو، میں جانتا ہوں کہ تم لا علم تھے. انچارج نے کہا تھا. لاش اٹھوا دی گئی تھی اور پھر فنگر پرنٹس ڈپارٹمنٹ کے لوگ آ گئے تھے اور اسی طرح کمرے کی ساری فوٹوگرافر اور فنگر پرنٹ سیکشن کے فوٹوگرافر بھی وہاں تھے. فریدی نے پولیس کو ابھی تک ان معاملات کے متعلق اندھیرے میں رکھا تھا لیکن اب پوری رودات دہرائی. لاش اٹھنے کے بعد سے فریدی اور حمید کافی دیر تک اس عمارت میں ٹھہرے تھے. واپسی پہ سرجن حمید چہکنے لگا تھا لیکن اگر اسے علم ہوتا کہ گھر پہ اس کی شامت ہے تو شاید وہ فریدی کو نہ چھیڑتا. وہ جیسیکا والے مسئلے پہ اسے تنگ کر رہا تھا. مائی ڈیئر فریدی صاحب، وہ کہہ رہا تھا، مجھے یقین ہے آپ جیسیکا کی طرف جھک رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ آپ اسے قاتل قرار دینے میں تامل کر رہے ہیں. دماغ مت چاٹو، میں آپ کا دل تک چاٹ جاؤں گا کیونکہ اس میں فی الحال کسی کی تصویر. شٹ اپ، مجھے سوچنے دو. عشق کو سوچ بچار سے کیا تعلق؟ عشق تو اندھا ہوتا ہے، لہذا اندھوں کو سوچنے کا حق حاصل نہیں ہے. فضول مت باتیں کرو. فریدی جھنلا گیا تھا. جب کوئی ڈھنگ کی بات نہیں سوچتی تو بے تکی ہانکنے لگتے ہو. حمید خاموش ہو گیا تھا. جیسیکا سے ایک بار پھر ٹکرانے کی خواہش اس کے ذہن میں جڑ پکڑتی جا رہی تھی. اس سے قبل کسی مجرم سے اس نے اتنی پرخاش محسوس نہیں کی تھی. اس نے کئی بار جرائم پیشہ عورتوں سے دھوکہ کھایا تھا لیکن یہ واقعہ نوعیت کے اعتبار سے ایسا نہیں تھا جو سرسری کے طور پہ وہ ٹال دیتا. جیسے ہی اس کا خیال آتا اسے جھنجھلاہٹ ہونے لگتی تھی. مجھے حیرت ہے، حمید تھوڑی دیر بعد بولا تھا، کیا آپ اسے آج تک نظر انداز کرتے رہے تھے نا؟ کیوں؟ ارے فرصت ہی نہیں ملی کہ میں اس کی طرف دھیان دیتا. ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، حمید نے کہا تھا. کیسی غلطی؟ ہمیں فی الحال اس کے ساتھی کی لاش دبا دینی تھی. اس سے کیا ہوتا کیا؟ میں اس کا بھوت بن کر جیسیکا کو کھا جاتا، حمید نے کہا تھا. یعنی اس کا میک اپ قطعی فضول ہے. اس طرح ہم اس کے قاتلوں کو کبھی نہیں پا سکتے تھے. رہ گئی جیسیکا تو تم اسے اسی وقت پکڑ سکتے ہو لیکن میں اسے فضول سمجھتا ہوں کیونکہ اس سے بھی ہم قاتلوں تک نہیں پہنچ سکیں گے. حمید اکتا گیا تھا. چلیے میں تسلیم کرتا ہوں کہ جیسیکا اس کی قاتل نہیں ہے لیکن آخر اسے حراست میں لینے میں کیا حرج ہے؟ میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ تم صرف اس کا تعاقب کرتے رہو. خیال کا تعاقب کروں؟ حمید نے چڑھ کر کہا تھا. بتاؤں گا، زیادہ جلدی کی ضرورت نہیں ہے. گھر پہنچ کے انہیں ایک لفافہ ملا تھا جس پہ فریدی کا نام ٹائپ تھا. نوکر نے بتایا کہ ان کی عدم موجودگی میں ایک عورت ان سے ملنے آئی تھی. لفافہ کھولتے ہی فریدی کے منہ سے ایک تحیر زدہ سی آواز نکلی. اس پیاری سی دلچسپ داستان کا یہ سلسلہ ہم ابھی یہیں پر روکتے ہیں اور آپ سے اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن بیل آن رکھا کریں. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں، شیئر بھی کر دیا کریں. شکریہ.